السلام علیکم۔ ملتان کا موسم شدید گرم ہے، لیکن گرمی میں بھوک تو لگتی ہے، خاص طور پر دھوپ میں کام کرنے والے ان کے لیے تو کچھ ٹھنڈے ریفریشنگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو امی جان کی خدمات لیتے ہوئے یہاں بالکل وہ چیز کہ جسے پرسنلی اپنے لیے پسند کرتے ہیں گرمیوں میں، خواہ دوپہر ہو شام ہو، تو دل کرتا ہے کہ بس امی کے ہاتھ کا فلودہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً 3 کلو مایا میدا لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی فلور ہے جس سے کپڑوں کو کلف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بالکل وہی ہے۔ بس لیتے ہوئے یہ بتا دیں کہ یہ فلودے کے لیے ہو، تھوڑی کوالٹی مینٹین ہوتی ہے، اور لوکل رف جو ہوتا ہے وہ پھر کلف میں استعمال ہوتا ہے کپڑوں کو لگانے کے لیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہم نے 3 کلو چینی لی، 10 کلو دودھ لیا، جس کا ربڑی کھویا بنا کے فریز کر دیا، اور اب اس کی سیویاں تیار ہیں جس میں بچے بڑے سب کی محنت شامل ہے۔ اور ہم لے کے جا رہے ہیں سکلز کی سائٹ پر، جہاں سخت گرمی اور دھوپ میں ماشاءاللہ کافی لیبر ورکرز اور ڈیلیوری ٹیم، کوئی سیمنٹ پہنچانے آئے ہیں، کوئی سٹیل کا ورک کر رہے ہیں فار چوکھٹ، اور اللہ اکبر، اسے تو دیکھ کے دل بڑا ایموشنل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں، دیکھیے کہ کس طرح سیمنٹ اور ریت پر کام کرنے والے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ دروازوں کے لیے چوکھٹ یہی سائز لے کر کٹنگ اور ویلڈنگ کی جا رہی ہے۔ تعمیراتی کام کرنے والے مستری لیبر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے، ایک تو واٹر پلانٹ کی انسٹالیشن درپیش ہے، جس کے لیے تقریباً 3 to 4 سبمرسیبل کے یونٹس لگنے ہیں، کیونکہ باقاعدہ ایک مکمل مسجد کا ایریا ہے جس میں ایک سبمرسیبل یونٹ لگنا ہے انشاءاللہ۔ اکیڈیمک بلاک جس میں مدرسہ، اسکول، کالج، تحفیظ، اس کی کلاسز، اس کے لیے پراپر ایک سبمرسیبل یونٹ ہونا چاہیے۔ ریزیڈینشیل بلاک ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کی رہائش کا انتظام ہے، وہاں ایک سبمرسیبل یونٹ ہو۔ اور پینے کے قابل پانی نہیں ہے یہاں کے رہنے والوں کے لیے، اور باہر والوں کے لیے ڈرنکنگ واٹر کا وسیع انتظام ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک واٹر پلانٹ کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے بھی انسٹالیشن کروانی ہے۔ تو یہ پانی کا انتظام ہے، اس کا ابھی ہم پر لوڈ بھی بہت ہے، کیونکہ یہ جو واٹر پمپ لگا ہوا ہے جو ابتدائی لیول پر انسٹال کر کے کام شروع کرایا گیا، اب یہ ناکافی ہے، کیونکہ جب اس پہ برڈن پڑتا ہے تو موٹر جل جاتی ہے۔ اور انتظار تھا کہ یہ زمین ہموار ہو، یونٹس الاٹ ہوں، اور پھر وہاں کام ہو۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر وقت سیمنٹ، ریت، بجری، سریا، اور اب تو لوہا، اور خاص طور پر یہ سٹیل کے چوکھٹ کا مٹیریل، اور پھر ان کی لیبر پیمنٹس اور دیگر کئی اخراجات ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کہ جب کہ ایک گھر بنوانا مشکل ہوتا ہے، ایک ایسا ایجوکیشنل کمپلیکس جس میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، اس میں بھی پھر دیگر کئی شعبہ جات ہیں، اس کے ساتھ ہاسٹل، میڈیکل، یہ سب وداؤٹ تعاون علی البر مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس میں کسی کا کثیر ہے تو کسی کا قلیل بھی اہم ہے۔ تو بالکل نہ ہچکچائیں کہ آپ مجھے 10 روپے بھیج رہے ہیں، آپ سکلز کے اکاؤنٹ میں 50 بھیج رہے ہیں، 500 بھیجیں یا 1000، یہ بھی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ ذرہ ذرہ مل کے پہاڑ بنتا ہے، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو دیکھیں کہ دریا کی طغیانی، پہاڑ کی بلندی اپنے ذرے میں بھی اہم ہوتی ہے۔ یہاں جس طرف اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں، آپ دیکھیں تو درمیان میں کوریڈور ہے اور دونوں اطراف سے کلاسز ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم، دوسری طرف دنیا میں رہن سہن، دنیاوی تقاضے، سائنسی علوم، ڈیفرنٹ زبانیں اگر ایک چھت تلے میسر ہو رہی ہوں تو اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت آپ بخوبی اس کا اندازہ اور احساس کر سکتے ہیں۔ اس وقت تعلیم کا شعبہ ایسا لگتا ہے کہ نظام تعلیم سے خالی ہے، اور تربیت یا پھر خواتین کے لیے جو کہ معاشرے کی ایک کثیر تعداد اور پھر باقی میں بھی اہم کردار ادا کرنے والی ہیں، امت کا دھارا بدلنے والی ہیں، اب ان کی حیثیت کو یا ان کی معاشرے میں موجودگی اور ضرورت کو اگنور نہیں کر سکتے۔ مسلمہ پروڈکٹیو ہوگی تو امت پروڈکٹیو ہوگی۔ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے،
جس سے خالد بن ولید، جس سے محمد بن قاسم، جس سے سیف اللہ، جس کی کوکھ سے ولی اللہ، حزب اللہ تیار ہونی ہے۔ یہاں اس طرف جو آپ کو خالی میدان نظر آ رہا ہے، یہ 500 پلس خواتین کے لیے ایک ایسا آڈیٹوریم ہال ہے کہ جس میں ان کے لیے ڈیفرنٹ جدید AI ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے اور مزید تفصیلات کیوری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر 031166444949۔ اور اس کے علاوہ یہاں آپ کی تشریف آوری اسکلز کی سائٹ پر وزٹ، میپ لوکیشن بھی شیئر کر دی جائے گی، ایڈریس بھی یہ ملتان کی پرائم لوکیشن پر واقع ہے۔ آپ کی تشریف آوری خاص طور پر امت کی تو قوت ہے ہی، امت کا وہ طبقہ جو اکثر محروم ہوتا ہے، جن کا ٹیلنٹ تک ضائع ہو جاتا ہے، جن کو موقع دینا امت کو راہ راست پر لانا ہے۔ پاکستان کے 2 کروڑ بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، جن کو جان کے لالے پڑے ہوں، جن کے پیٹ کمر سے لگے ہوں، جہاں زندگی، جہاں عزت و عصمت کی حفاظت سوالیہ نشان ہو، ان کی تعلیم اور تربیت کا، ایمان اور عمل کا کیا پھر حال ہو۔ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، آئیے مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف بیرونی قوتیں ہی نہیں، اندرون خانہ ملک بھر میں کتنی NGOs ہیں جو دن رات ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان اور ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے لیے ہر محاذ پر سرگرم ہیں، خواہ وہ ایجوکیشن کا محاذ ہو، خواہ وہ صحت کا میدان ہو، یا پھر روزگار، کبھی فری ایجوکیشن کے نام پہ، کبھی فری میڈیکل کے نام پہ، کبھی روزگار تو کبھی کچھ اور۔ اس طرح وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی یہ چیریٹی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے، جسٹ چیریٹی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بل گیٹس ویکسین تو دے رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کا جال پہلے خود بچھا چکا ہوتا ہے۔ دانے پھینکے جاتے ہیں لیکن شکار ایمان ہوتا ہے، شکار مسلمان ہوتا ہے، نشانہ اسلام بنتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے اسکول آف تھاٹ کو انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، ورلڈ چیلنجز، پرابلمز، ایشوز کا قرآن و سنت سے حل چاہتے ہیں، تو اس ایجوکیشنل کمپلیکس جسے میں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کا نام دے چکی ہوں، اس کی تعمیر میں، اس کی سپورٹ میں اپنی جان مال سے شامل ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔